الیکشن پہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ کل اسلام آباد میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ کل ایک سیاسی جماعت، ایک جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک ملاپ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی تھی۔ کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا۔ اب اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا کوئی اور کرتا، ہماری حکومت بھی تھی، تو آج آپ تمام کے چینلز پہ جو ہے کلپس چل رہے تھے ہمارے ماضی کے، آپ دکھاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اب وہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے، پیمرا نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی فوٹو دکھانے سے، ان کے کلپس دکھانے سے پابندی لگائی ہوئی ہے، ورنہ آج اگر وہ کلپس چلتے ہیں کہ اس کو ہم تو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہتے تھے، تو مولانا کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور کیا کیا اس کے اوپر لفظات پی ٹی آئی نے دیے، بلو دی بیلٹ جو باتیں کی وہ اس کے سامنے تھی۔ پھر مولانا کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آ رہی تھیں، تو بہت اچھی بات ہے اکٹھے ہوئے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا وہ کریں گے۔ دو نغمے بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں، وہ مولانا آ رہا کے جو ہے وہ اس پہ بگڑی ڈالیں گے، یا مولانا کے وقت جو ہے وہ نقد کو پہ بگڑا ڈالیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، تو یہ تو اب دیکھیں گے۔ لیکن مولانا صاحب نے کل بہت سی چیزیں پہ بات کی، کیونکہ میں ان کے شہر کا ہوں، میرے ساتھ ابھی فضول میٹر صاحب یہ بھی وہاں سے میں نے منتخب ہو کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈی خان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے حلقے سے آ رہے ہیں، اور بقول ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے۔ اگر چوری کیا گیا ہے بقول ان کے، تو وہ مینڈیٹ کس کو دیا گیا؟ خیبر پختونخوا میں اسی کو دیا گیا ہے جو اس کے پاس کل چل کے وہ ڈیلیگیشن ان کے پاس چل کے آیا تھا۔ بہت سی چیزیں انہوں نے کی، انہوں نے کرنے کی باتیں بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کل بات کی کہ اس وقت جو ہے اس نے جو ہے جس وقت جنرل فیض کی بات کی یا باقی لوگوں کی باتیں کی، اس وقت جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے، ان کو کوئی رول نہیں تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا، کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا، کس کی فرمائش تھی، وہ تو مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے، نہیں بتایا کہ کس کہنے پہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر کس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کو کیا ملے کیا نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے پی ڈی ایم کی سب سے زیادہ بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا۔ 4 وزارتیں، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، اس کے بعد آپ آ جائیں اپنا ریلیجس افیئر، اس کے بعد سیفران ڈپٹی اسپیکرشپ، اور جو اس منسٹریوں میں جب مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیر اسماعیل خان سے سیاسی سفر شروع کیا اسلام آباد تک، اور پھر ترکی اور بینکاک تک پہنچے، تو وہ جو ہے بہت نمینت تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی، پھر ان کو گورنر خیبر پختونخوا ملا، نگراں حکومت میں ان کو وزارتیں ملی، سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس 4 سیٹیں ہیں، اور وہ چلے ہوئے قابوس بن چکے ہیں سیاست میں۔ وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا، مولانا جا رہا ہے سیاست میں، جو ہے مولانا صاحب جا رہے ہیں سیاست میں، آ نہیں رہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جو ہے ان کے جو مینڈیٹ جس پہ ان کو بقول کی شکست ملی، ڈی خان میں تو ہم نے کمپین کر رہے تھے، ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو سی ایم ہیں، مولانا صاحب صدر ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارے لیے جو ہے کمپین اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر کچھ سویلین اور ادارے ان کے لیے کمپین بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بار بار جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو اس وقت سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے خود بیانات ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے مولانا کے پاس شامل کیا جا رہا ہے، اور جب وہ مولانا کے پاس شامل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ دفن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے اب دیکھتے ہیں کب معافی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ جو لفظات ایک دوسرے کو دیے، ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں گئے جن لیول جو ہے وہ یہ لوگ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سب کے سامنے کس طریقے سے ہے، لیکن چیزیں بہت سی جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ابھی آپ کو ابھی سیاست کا جو ہے ابھی نہیں، اب انہوں نے کہا الیکشن وہ خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں،
ٹھیک وہ سندھ میں رہے ہیں، جیسے سندھ میں پہلے انہوں نے بہت سی حکومتیں بنائی ہوں، پہلے ان کو سندھ میں کیا مینڈیٹ ملا، اب بھی جو ان کے کینڈیڈیٹ سندھ کے جو ہیں وہ 1 لاکھ ووٹ سے ہارے ہیں، 1 لاکھ ووٹ سے ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غیبی مدد آ جائے اور ہم جیت جائیں۔ غیبی امداد سے 1 لاکھ ووٹ پورے نہیں کیے جا سکتے، غیبی امداد سے شاید آپ کو 1000 5000 2000 شاید پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن غیبی امداد سے آپ کو یہ چیزیں پوری نہیں کی جا سکتی جو آپ لوگ جو ہے اس پہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک الیکشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اسلحہ اٹھا لیں۔ آپ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، آپ ایک الیکشن ہارے ہیں تو جو پشتون اور بلوچ اور جو ہے باقی ہمارے جو بھائی ہیں جو تو ان کے ساتھ ریاست کیسے پیش آتی ہے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، ہم جو ہے ہم جو ہے وہ بندوق اٹھانے کے لیے، آپ ایک الیکشن کے لیے آپ بندوق اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس پورے الیکشن میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی۔ 8 مئی کے بعد تمام میڈیا چینل، تمام سیاسی جماعتیں، ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ملوث تھے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جے آئی ٹی میں باتیں کی گئی، ہمیں بتایا گیا، ہم نے وزٹس بھی کیے، مختلف سیاسی جماعتوں نے وزٹس کیے، صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور رات کو بند کرتے تھے، 9 مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا۔ لیکن ہر سیاسی جماعت ایک پروگریٹو ہے، اگر ایک سیاسی جماعت 9 مئی میں ملوث اشخاص کو کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، کسی کو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، تو کیا وہ 9 مئی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ اگر معاف ہو چکے ہیں تو پھر باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک دشمنی کے مترادف ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ریاست میں بہت بڑا سوال ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ ہو رہی ہیں اور آپ کو مطلب ہے کہ تو پھر خدا نہ خاصہ کل کوئی اور اس سے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو پھر وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ سوال ہمارا ریاست سے کہ آپ نے جو 9 مئی کی ہمیں 9 مئی سے لے کر آج تک صبح و شام جو چیزیں ہم سنتے تھے بولتے تھے، آج جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ کہیں یا جو بھی کہیں، ہم نے پاکستان میں اکنامیکل کرائسس کو دیکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو جو ہے پرائم منسٹر کا وہ کو ہم دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھی۔ آپشن ہمارے پاس دو تھی، یا ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کر دیں یا، اور یہ ملک ایک اور الیکشن کا مکمل نہیں ہو سکتا اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے۔ ہمارے جو اس وقت الیکشنز ہوئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیسے تھی، آپ اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الیکشن لڑے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہو، لہٰذا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے اور ان کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جمہوری حق ہے، اگر ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا الیکشن لڑتے تو ہمیں کرسیوں میں بیٹھنا پڑتا، لیکن پریزیڈنشل الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشن ہیں، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آئے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت اس میں سپورٹ کرے گی۔ اس وقت بلوچستان میں ہم ایک میجورٹی پارٹی ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح پنجاب میں اور مرکز میں سپورٹ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا جو چیزیں بھی ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں رہ کر ان کو سپورٹ کرے گی۔ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے خلاف ہوگا، عوام کے خلاف ہوگا، ہم کھڑا کر رہی ہیں۔ آج تک سرکاری ریزلٹس آ رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا جو ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن ایک چیز حقیقت ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن مہم چلائی، اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کمیٹی میں بھی خراج تحسین پیش کیا، اور یہ ایک اٹل بات ہے کہ مستقبل جو ہے وہ نوجوان قیادت کا ہے، مستقبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اسی اپنے پارٹی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے، ایک پروگریسو پاکستان کی بات کریں گے، ایک جمہوری پاکستان کی بات کریں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اگر الیکشن ہمارے سیٹوں پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو ہم بندوق اٹھائیں گے یا مسئلہ اٹھائیں گے۔ ہم جو ہے پوری طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ مزید الحسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پنجابی کہتے ہیں نا کہ روندی یارہ لے لے نام براواں دا، تو
میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے پاکستانی قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو یہودی بھی بناتے ہیں، پھر بڑے بڑے نام رکھتے ہیں سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں، کسی کو ہم ڈیزل کہتے ہیں، کسی کی نقلیں اتارتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہے کہ سیاست میں شائستگی رہنی چاہیے، سیاست میں مذہب کارڈ کا نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جیت ہوئی ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو کس کس لقبات سے پکارنے والے آج پھر کیسے اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ روایات ہوں۔ آپ ہر وقت جس طرح آج ہم نے الیکشن کے رزلٹ قبول کیا، حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی، کراچی میں ہوئی، KPK میں ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلے۔ ہم روڈ بلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روڈ بلاک کرنے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں۔ الیکشن کمیشن کے آپ روڈ بلاک کر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں روڈ بلاک ہے، سندھ میں روڈ بلاک ہے۔ الیکشن کمیشن تو نہ بلوچستان میں ہے نہ سندھ میں، وہ تو اسلام آباد میں ہے۔ تو اسلام آباد والوں کو رات کو ملتے ہیں، دن کو جا کے روڈ آپ بلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ درنگی چھوڑ دیں، یہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ الیکشن ہے، اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیل الیکشن نہیں کہا، نہ کبھی پاکستان میں ہوئی۔ یہاں تو شہید محترم بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، جو پنڈی سے MLA نہیں جیتنے دیے گئے تھے، MPA لے لی گئے، پنجاب حکومتیں لے لی گئی۔ تو اب بھی یہ بدر بانٹ جو ہے، یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کا نقصان ہے، اور ان چیزوں سے ہم سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے۔ اور باقی اس وقت عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ الیکشن ہوگا تو استحکام ہوگا، سلیکشن ہوگا تو استحکام نہیں آئے گا۔ تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اب عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ PTI ہو، مولانا صاحب، پارٹیز اپنے نمائندے مقرر کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں۔ عوام مہنگائی، عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو، عوام سے اس کو سروکار، عوام کو 45 فارم سے آنٹی نہیں صرف پکنی، عوام کو سستی بجلی چاہیے۔ عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا، لیکن 60 سالوں سے آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ تو جو عوام کی جیب ہے، آپ اس پہ ہم رحم کریں، اس کے حالات زندگی ہم بہتر کریں، اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے، قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، اس گھسے پٹے عدالتی نظام کے اندر بھی ہم لڑیں گے۔ اس عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اسی کے اندر ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ کوئی بندوق اٹھانے کی بات کرتا ہے، کوئی ریاست سے لڑنے کی بات کرتا ہے، یہ اپنا مفاد ہے، یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے۔ عوام کی لڑائی یہ ہے کہ عوام کے لیے عوام کا جو بنیادی مسائل ہے اس کی بات کریں۔ تو یہی ہماری تمام پولیٹیکل جماعتوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس قوم پہ رحم کریں۔ اب جس کو مرضی آپ یہودی بنائیں یا مسلمان بنائیں، یہ تو آپ کے پاس ٹھیکہ ہے نا آلریڈی، لیکن عوام کے لیے سب ایک ہو جائیں، بس یہی ہماری گزارش ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے آج میرا خیال ہے احتجاج کر رہے ہیں صبح سندھ میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو ان کا مینڈیٹ تھا یا جو ان کا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ تو KPK میں تھا، KPK میں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، کل انہوں نے جن جماعت کے ساتھ میٹنگ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بقول ان کے اگر منہ سے مینڈیٹ چھینا گیا تو چھینا گیا تو کس کو دیا گیا ہے؟ جس کو دیا گیا ہے تو اس کے خلاف وہ کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے PTI انڈیپینڈنٹ بیک بائی PTI کہہ رہے ہیں، تو کل تو آپس سے مل گئے ہیں، تو اب وہ مل گئے ہیں تو وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ سندھ میں مجھے بتائیں پہلے وہ کیا مینڈیٹ ملا تھا، کتنے تھے، GDA کی کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ اب کچھ مہربانیاں MPM ہو گئی ہیں کراچی میں، بہت زیادہ میرا خیال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے، بہت سے لوگوں نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، JUI۔ اب سندھ میں احتجاج کرے کہ ہم سے وہاں پہ ڈاکہ ڈالی ہے۔ اپنے گھر کی بات کریں، مولانا صاحب اپنے گھر سے کتنی سیٹیں جیتے ہیں، اپنے ضلع سے کتنی سیٹیں ہیں، عطیہ اللہ میرخان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب کے بھائی کو شکست دے کر آئے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہم میجورٹی پارٹی بن کر آئے ہیں، ہمارے صوبے میں اگر کسی کو مینڈیٹ دیا گیا تھا یا دیا گیا ہے تو وہ تو مولانا سے اگر چھینا گیا تو ان کے اپنے اتحادیوں کو
ताज़ा तरीन एहतियातों को दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा कल मौलाना साहब ने जो पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है कि आत्म एतमाद के हवाले से जो बात की है कि साबिक दो जर्नैल जो है उनके साथ आपकी बातचीत हुई सब कुछ, क्या कहेंगे इन इल्जामात के हवाले से? देखिए, एक तो मौलाना साहब ख्वाब खरगोश से बहुत लेट जाते हैं। वो जब अदम एतमाद हुआ एक जमहूरी तरीके से हुआ, हमने किया, और हमने जब कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, आपको याद था कि हमने कहा या इमरान खान इस्तीफा दे या अदम एतमाद के सामने गवर्नर सूबाई काबीना सब कुछ दे, ये उन प्लान ने किया। तो ये बताएं कि यहाँ पे अदम एतमाद नहीं हुआ। अदम एतमाद का आगाज उस वक्त हुआ जब कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी सेंटर बने, उस वक्त इनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद हो चुका था। लेकिन फिर फरमाइशी प्रोग्राम पे एतमाद का वोट लेना पड़ा, और जिस तरीके से एतमाद का वोट लिया गया वो भी आपको पता है कि इन लोगों ने उसको एतमाद का वोट नहीं कहा। और मौलाना साहब ने जो कुलियात फैज बयान किया है, मेरे ख्याल है फैज साहब को खुद भी इसका जवाब देना चाहिए। कुंडी साहब ये बताइएगा कि अभी जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी पे वजारतें लेने के हवाले से जो दबाव आ रहा है, तो क्या आप वो वजारतें लेंगे या अभी पीपल्स पार्टी उस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? पंजाब में भी आप नून लीग को सपोर्ट करने जा रहे हैं? कमेटी के नंबर बैठे हैं। देखिए जी, जो सीसी ने फैसला किया है कि वो हम गवर्नमेंट का कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी पीडीएम जब ड्राइविंग सीट पे नून लीग थी, तो नून लीग की अपनी जो फाइनेंस या अपनी जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसियां थी वो तो उन्होंने उसमें फेलियर था, तो जिन्हें उन्होंने लगा दिया पीपल्स पार्टी की और दूसरे तालीम जमातों के। तो अब हम जरा उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं, ना उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ना मुदाखलत करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि मुल्क की खिदमत करें, वो उनकी जो माशी पॉलिसी हैं उस पर अमल दरामद करें, और हम अपने मैनिफेस्टो का सिर्फ दिफा करेंगे। जो हमारी बुनियादी 10 पॉइंट हैं गुलाम साहब के जो उन्होंने पार्टी की तरफ बयान किए हैं, उस पे हम चाहेंगे कि उस पे जरा अमल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।